ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہی ہے حالات حاضرہ۔ حالات حاضرہ معنی کہ جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے حوالے سے معلومات جو ہے وہ آپ تک فراہم کرنا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے 14 تاریخ سے 16 تاریخ تک پیشگوئی کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ برف باری کا امکان ہے، بارشوں کا امکان ہے۔ جب برف باری ہوتی ہے تو برف باری ہونے کے بعد سڑکیں جو ہیں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اور سڑکوں کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے کئی محکمے کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ اور ان محکموں میں اگر ہم بات کریں گے، اس میں میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، SMC ہے، PMGSY ہے، BRO ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا ہے، NHIDL ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ R&B ہے۔ تو R&B جہاں سڑکوں کو قابل آمد رفت بناتے ہیں، ان کی تجدید و مرمت کرتے ہیں، وہیں سڑکوں پر برف ہٹانے کے کام میں بھی R&B جو ہے پیش رہتا ہے یہ محکمہ۔ اب اس وقت موجودہ کیا صورتحال ہے R&B کا کشمیر ڈویژن میں، اور جو پیشگوئی کی گئی ہے برف باری کے حوالے سے، اس میں کون سا رول R&B کو ادا کرنا ہے، میکڈمائزیشن کے حوالے سے کون سا کردار ادا کر رہا ہے، کون سے کام ہوئے ہیں یہاں پہ، یہی گفتگو ہم آج کے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جو شوکت جیلانی پنڈت صاحب، جو چیف انجینئر ہیں R&B کشمیر کے۔ جناب شوکت جیلانی پنڈت صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام میں آغاز جیسا آپ نے سنا کہ 14 تاریخ سے 16 تاریخ تک باضابطہ موسمیات محکمے کی پیشگوئی ہے کہ برف باری ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہ پیشگوئی صحیح نکلتی ہے اور واقعی طور برف باری ہوتی ہے، اور برف باری سے جو سڑکیں ہیں سڑکیں بند پڑے گی، تو محکمہ R&B نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں اس سلسلے میں تاکہ جلد سے جلد سڑکوں کو قابل آمد رفت بنایا جائے؟ جی فیاض صاحب، اس طرح میں سٹارٹ کروں گا۔ جو ہماری رفلی ٹوٹل لینگتھ ہے کشمیر ویلی میں روڈز کی، وہ ہے اراؤنڈ 16,000 کلومیٹرز۔ جی، تو اس میں سے میکینیکل انجینئرنگ کو لگ بھگ 6,000 کلومیٹر کرنا ہے، PMGSY کو 900 کچھ کلومیٹر کرنا ہے، BRO کو لگ بھگ 400 کچھ کلومیٹر کرتی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ایک اسٹریچ ہے جو نیشنل ہائی وے کا روڈ ہے، اور باقی ہمارے جو ہے 8,000 کلومیٹر وی ڈو اٹ مینولی مطلب ہے کہ تھرو اسمال مشینز، چاہے JCB ہو، ٹریکٹر ہو، اور تھرو لیبر۔ تو اس حساب سے جو ہے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے میکینیکل کا، ہمارا اور PMGSY کا، ٹو انشور دیٹ روڈز آر کلیئرڈ ویل ان ٹائم۔ اب جو ہماری بیسک گراؤنڈ ورک ہے دیٹ ہیز بین ڈن، tenders have been invited, allotments have been done, and our men and machinery are ready for any eventuality جتنا بھی ہے۔ اس میں ہمارا جو ایک شیڈول رہتا ہے کہ پرائرٹائز ہوتی ہیں روڈز۔ جی، تو ہماری جو پرائرٹی فرسٹ ہوتی ہے روڈز، وہ ہاسپٹلس کی کنیکٹیوٹی جہاں پر ہو، گریڈ اسٹیشنز کی روڈ ہو، وائٹل انسٹالیشنز کی روڈ ہو، صحیح بات ہے، سرکاری آفیسز کی روڈز ہو، تو دے آر سپوز ٹو بی کلیئرڈ فرسٹ آن دی فرسٹ پرائرٹی۔ جی، تو اس کے لیے پرائرٹی فرسٹ میں ہم نے روڈز جو ہے رکھی ہوئی ہیں، اور امیڈیٹلی آفٹر دیٹ ہماری پرائرٹی سیکنڈ جو ہے انٹیریئر روڈز اینڈ آل دیٹ ہیو ٹو بی ڈن۔ اب شیڈول اس کا ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی منیمم آف 3 inches آف ایکومولیشن آف سنو before our machines can be operated on the roads۔ یعنی 3 انچ برف اگر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ہماری جو مشینیں ہیں those get started برف اٹھانے کے۔ ادروائز کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا مشین کا چاہے بڑی مشینز ہو، میکینیکل کی مشینز ہو یا ہماری مشینز ہو، یہ سرفیس ڈیمیج ہو جاتی ہے ہماری روڈز کی۔ جو اور اس سال آپ نے دیکھا وی ہیو ڈن اے میسیو پروگرام آف میکڈمائزیشن۔ تو اس حساب سے تھوڑا ٹائم سٹارٹ ہونے میں لگتا ہے
but it is not cleared as soon as the برف اسٹارٹ ہو گئی تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے ایکومولیشن کے بعد ہی منیمم جو ہے 3 انچز کی ایکومولیشن کے بعد. جیسے آپ نے شوکت صاحب بات کی اوور آل اس چیز کی کہ یہ ایک کامن جوائنٹ ایفرٹ ہے. جی سر. یعنی جوائنٹ ایفرٹ مینس کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں وہ سبھی اس میں کام کرتے ہیں. ہماری جناب آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بتائیے کہ جیسے برف باری کی ابھی تو پیشگوئی تو پہلے کی گئی ہے, مارننگ ٹائم میں جو ہے, مارننگ ٹائم میں جب برف باری ہوتی ہے تو سبھی لوگ جب جاگ جاتے ہیں تو برف دیکھتے ہیں, تو برف دیکھنے کے بعد لوگوں کا صرف یہ اندازہ سڑکوں کی کیا حالت ہے, کیا سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے یا نہیں ہٹائی گئی ہے. چونکہ اس میں ایسا ہے, اس میں آلریڈی اگر مشینری تیاری میں کی حالت میں, دیکھیے ایک چیز وہ ہے کہ اچانک کہیں پہ برف باری ہو, دوسرا یہ ہے کہ موسمیات محکمے نے پہلے پیشگوئی کی ہے, اب ان کی پیشگوئی صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جیسے صبح کے اوقات میں, مارننگ کے اوقات میں برف باری اگر ہوتی ہے تو سڑکوں کو صاف کرنا, اس سلسلے میں کیا میکانزم اپنایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, مشین جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہوتی ہیں جی آن کہیں جگہ پہ جو ہم نے سیٹ کر رکھی ہیں, وہاں پہ آج شام سے ہی مشینیں ڈپلائی ہو جائیں گی. جی. اور جو ہی یہ سلسلہ جب بھی چالو ہوتا ہے تو ہماری مشینیں جو ہیں, جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ منیمم آف 3 انچز کی ایکومولیشن ہونی چاہیے روڈز پہ, تب جا کے دے ول گیٹ کلیئرڈ. ابھی تھوڑی سی برف ہو گئی تو مشینیں سٹارٹ کرنے سے کوئی کلیئرنس ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی. پلس جو ہماری سب سے بڑی پرابلم آتی ہے سٹی میں, اسپیشلی سٹی کی میں بات کر رہا ہوں اور بڑے ٹاؤنز کی, یہاں پہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں روڈ سائڈ پہ پارک ہوتی ہیں جی, اور جو کلیئرنس میں اس میں ہمیں بڑی دقت آ جاتی ہے. تو اس میں کیا میسیج ہے اس حساب سے جب ہم نے لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ایل جی صاحب نے لی تھی اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا, اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو بھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک ریکویسٹ کی گئی کہ کوشش کیا جائے کہ پارکنگ, روڈ سائڈ پارکنگ اس ٹائم میں جب یہ پیشن گوئی ہو جی, تو تھوڑا سا اس میں خیال رکھا جائے کہ روڈ سائڈ پارکنگ جتنی منیمم ہو سکے اتنی ہے, بیکاز دیٹ ول ہیمپر آور کلیئرنس. دیکھیے شوکت صاحب, ہمارے پاس باضابطہ 10 ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پہ کشمیر ڈویژن. جی سر. اور کشمیر ڈویژن میں جناب جو متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ہیں, متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کے حد اختیار میں شاید یہ جو آپ کی یہ مشینز وغیرہ جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں ڈپلوائڈ رہتی ہے, تو کیا اس میں کوئی ایسا کنٹرول روم کا نمبر کوئی ایسا اسٹیبلش کیا جاتا ہے تاکہ اگر پبلک کو لگے کہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہے, برف باری کے حوالے سے کہیں تاخیر ہے یا کہیں مشین دوسری جگہ ہے, تو کس طرح وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہیلپ لائن نمبرز ایک تو ڈپٹی کمشنر کے آفس میں تو ہوتی ہے, ہمارے ہر ایک سرکل میں, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن نمبر ہے جہاں پہ پیپل کین کال, اینڈ اس کے بغیر جو ہمارے جو ایکشن ہیں AEEs ہیں ان کے نمبر بھی سرکولیٹ کیے گئے ہیں آلریڈی, تو تاکہ لوگوں کو جس ٹائم بھی کوئی دقت آئے تو دے کین کال دیم اینی ٹائم. تو وہ پرابلم نہیں ہے. ہیلپ لائنز ہیں, کنٹرول رومز ہیو بین اسٹیبلشڈ ان آل ڈسٹرکٹس, مشینری ہیز بین موو ٹو آل ڈسٹرکٹ. ابھی میں آپ کو کہوں میکینیکل کا ہمارا جو ایکشن پلان ہے اس میں ہمارے کو میکینیکل والوں نے 3 زونز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. ایک سینٹرل زون ہے, ایک نارتھ کا زون ہے, ایک ساؤتھ کا زون ہے. جی, ہمارے یہاں سینٹرل زون میں 44 مشینز ہیو بین آلریڈی ڈپلائڈ. اسی طرح سے اننت ناگ سائڈ میں کوئی لگ بھگ 64 مشینز ہیو بین ڈپلائڈ. اچھا, یہ ابھی ڈپلائی کی گئی ہیں. مشینز آر ریڈی. اور اسی طرح نارتھ سائڈ میں 74 مشینز ہیو بین ڈپلائڈ. تو یہ جو ہے اٹس اے پروسیس وچ ہیز بین, تھوڑا ریہرسل بھی کیا گیا ہے اس کا, اور یہ آن گراؤنڈ اٹ از ریڈی اینی ٹائم. جب بھی برف باری ہوگی تو ہمارا جو ہے مشینری اینڈ مین ول موو آؤٹ فار کلیئرنس آف سنو. باقی جو انٹیریئر سٹی میں جو ہے جیسے آپ نے کہا پہلے, وہ SMC کرتی ہے, ان کے پاس بھی اپنی چھوٹی مشینیں ہیں, تو وہ بھی اپنی کلیئرنس ساتھ ساتھ کرتی ہے. سوال ہمارے پاس پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ, جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ میکڈمائزیشن کے حوالے سے بہت سارے انیشیٹوز لیے گئے, سڑکوں پر تارکول بچھایا گیا. ابھی جو برف باری اگر ہو سکتی ہے تو ساتھ ساتھ اس میں پرابلم یہ ہے کہ کہیں کہیں ڈرینز جو ہے
ड्रेन्स पर काम भी चल रहा है, और उससे क्या है, उससे जो मैग्नेमाइजेशन ऑलरेडी वहाँ पे काम किया हुआ है वो मुतासिर होता है, वो ख़राब हो जाता है। क्या उसमें बाज़ाब्ता उनका ऐसा है कि आपके साथ राब्ता होता है, बाज़ाब्ता उसका बाज़ाब्ता बाद में टेंडर होता है, बाद में अगर कहीं पे क्योंकि ऐसा है कि कहीं ड्रेन भी ज़रूरी है, हाँ रोड भी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ है कि जब मैग्नेमाइजेशन हो तो मैग्नेमाइजेशन अगर पहले वो कर लेते वहाँ पे वो ड्रेन तो फिर कोई दिक्कत नहीं आ जाती, लेकिन अगर अब ड्रेन वहाँ पे मौजूद है बाज़ाब्ता, लेकिन उसके बाद उसमें फिर मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए, तो क्या इनिशिएटिव्स है इस हवाले से? नहीं, इस तरह है जी, जहाँ जहाँ हमें प्रोविज़न है ड्रेन्स का, जहाँ जहाँ श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें या टाउन्स की बात करें, वहाँ पे रोड जो है एज टू एज होती है, ऑलमोस्ट एज टू एज है। जैसे डाउन टाउन में आप देखेंगे एज टू एज है रोड, तो वहाँ पे साइड ड्रेन्स का प्रोविज़न रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देन द कैरेज वे गेट स्क्वीज। तो उसमें यूईडी ने या श्रीनगर एसएमसी ने डीप ड्रेन्स भी बनाई हैं, सो दे कैटर मोस्टली टू जो पानी जमा हो जाता है वो कैटर हो जाता है। प्रॉब्लम हमें आती है जहाँ पे कहीं ड्रेन नहीं हो इमीडिएटली, वहाँ पे पानी जो है स्टैगनेंट रहता है, और कहीं पे ड्यू टू किसी चीज़ की वजह से ब्रेक डाउन, पावर ब्रेक डाउन की वजह से जो पंप नहीं चलते। अब उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये किया है कि फायर ब्रिगेड की भी हेल्प ली जाएगी, और एसएमसी के जो पंप्स हैं हमारे पास बेसिकली इसमें शौकत साहब इशू ये है कि जो ये ड्रेन्स का मसला है, अगर बाज़ाब्ता उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती, या हो भी सकती है, आप किस तरह से उस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे ड्रेन की तामीर करनी हो तो ड्रेन अगर पहले वहाँ पे तामीर की जाए, उसके बाद मैग्नेमाइजेशन बाद में, और जो विंटर में जो वहाँ पे फिर कीचड़ जमा हो जाती है, बाकी चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को, उस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन किस तरह रहे? हमारी इस साल कोशिश रही कि सब डिपार्टमेंट से, ये सिर्फ ड्रेनेज का मसला नहीं है, पीएचई वाले भी पाइपलाइन डालते हैं नहीं, उनका भी मैसिव प्रोग्राम एक है जल शक्ति मिशन में नए पाइप्स डालने का, तो उनके साथ हमने ये कोऑर्डिनेशन करके ही इस साल मैग्नेमाइजेशन का काम किया। जहाँ जहाँ ये चीज़ें करने नहीं थी वहीं पे हमने मोस्टली जो रोड्स हैं अपग्रेड की या स्ट्रेंथन की बाय मैग्नेमाइजेशन। तो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। अब कहीं एक आध लिंक कहीं पर हो जो रहा होगा, बट मोस्टली जो है कि हमने वो सड़कें टच नहीं की जहाँ पे ऐसा कुछ काम करना था, उनको ड्रेनेज का काम करना था या पीएचई वालों को पाइपलाइन डालनी थी। सो वी डेफर्ड दैट प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट ईयर, जब वो होकर उसके बाद ही करेंगे। जनाब शौकत साहब, ज़ाती तौर में एक बात बताऊंगा, एक ज़ाती तौर मुझे एक बात बहुत ही पसंद है, वो ये है कि जब कहीं पे अगर हम जल शक्ति महकमे के पास जाएंगे, अगर उनको कहीं पे पाइप बिछानी है तो आपका रोड वहाँ पे आ जाता है, तो पहले वो कहते हैं कि हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें पहले परमिशन चाहिए आपके डिपार्टमेंट से, ताकि ऐसा है कि उसमें जितना भी बाद में खर्चा आएगा वो रोड बाद में बाज़ाब्ता उसी काबिल बनाया जाए कि आमदरफ्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसमें कुछ कहीं कहीं ऐसा है, कहीं कहीं लोग जो है खुद ही वो ऐसा कर लेते हैं, खुद ही वो रोड काटते हैं। हाँ, आपको तो वो मालूम नहीं है उस सिलसिले में। हाँ, उस सिलसिले में वहाँ पे जो पब्लिक है, लोग जो है, उनको वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि पानी भी इतना इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीडे पर्सन जितना और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, प्रॉबेबली द मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। तो कहीं पे मतलब मे बी ऑड केस में कहीं पे लोग खुद भी करते हैं, लेकिन जितना हमने अपने फील्ड स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी कि प्रॉपर परमिशन से की जाए और जो भी उसमें रेस्टोरेशन हो उसकी जो एस्टिमेट बने और वो डिपार्टमेंट को जाए, तो हम कोशिश करें। प्रॉबेबली इस साल बहुत कम ऐसा हुआ कि मुझे कहीं पे कंप्लेंट आई कि जी किसी ने ऑफिस ओन विदाउट परमिशन रोड काटी हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी लोगों में भी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस सड़क पे इतना पैसा लगा है और ये हम अननेसेसरी काटेंगे, तो उस तरह की जो है एक अवेयरनेस भी आ गई है काफ़ी हद तक। जैसे शौकत साहब, अगर हम देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में आपने जो मैग्नेमाइजेशन का एक पूरा सर्कल आपने कश्मीर डिवीज़न में, जो इवन ये पूरा जम्मू कश्मीर में हुआ, तो कश्मीर डिवीज़न के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये बताइए कि जो जिन रोड्स को आपने काबिल आमदरफ्त बनाया, जिनको आपने बाज़ाब्ता मैग्डमाइजेशन हुई, क्या सूरत हाल रही इस दौरान, किस तरह ये काम किया गया? ये हमने जो इस साल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया प्रोग्राम हमारा मैग्डमाइजेशन का, इसमें हमारा थ्रस्ट जो था कि जो मेन रोड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं, उनको इस लेवल पर लाया जाएगा कि दे शुड लुक गुड, नॉट ओनली उनकी जो सरफेसिंग होगी, उनके बाकी चीज़ जो होंगे साथ साथ किए जाएगा। आपने देखा होगा जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं श्रीनगर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या बाकी जगह इवन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, तो इस साल जो है वी ट्राई टू कंसंट्रेट मोर ऑन दोज रोड्स, ताकि और इसमें हमने इस साल जो एक स्पेशल चीज़ रखी, उसमें हमने 3 इयर्स की DLP रखी है जी। 3 साल तक वो कंट्रैक्टर जिम्मेवार है उस रोड का जिसने उसने मैग्डमाइजेशन की है। अच्छा, ये इस साल आपने नया किया, क्योंकि उसमें क्वालिटी, चूंकि क्वालिटी के हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए जो आपने 3 इयर्स के 3 इयर्स का DLP पीरियड रखा गया है फॉर एवरी रोड विच हैज़ बीन मैग्डमाइज्ड। 3 साल तक अगर कहीं पे कोई डैमेज होता है फॉर रीजंस, डिफरेंट रीजंस, तो द कंट्रैक्टर विल हैव टू रेस्टोर दैट टू द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस, वो इसमें है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि फंडिंग 100% रखी गई। अच्छी बात है जी। तो जितना काम किया उसके पैसे भी मिले कंट्रैक्टर्स को, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन मनी। शौकत साहब, यहाँ पे बेसिकली चैलेंजेस बहुत सारे हैं। बात अगर हम करेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि मैग्डमाइजेशन देख के आवाम के चेहरों पे खुशी आ गई, जो हमने देखा जहाँ कहीं रोड्स को देखा, चाहे ड्राइवर्स भी गाड़ियाँ चलाते थे उनको भी मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जो बर्फबारी का इम्कान जो है, अब उसमें मशीन्स भी चलेंगी इन सड़कों पे। अब मशीन जब सड़क पे चलती है तो कहीं कहीं फिर क्या देखने को मिलता है, फिर गड्ढे हो जाते हैं। वही सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि जो इसका बेसिक रूल है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 इंचेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, ताकि हमारा जो मशीन का ब्लेड है वो रोड के सरफेस के साथ टच ना करे, क्योंकि इसमें वंस इट टचेस द रोड सरफेस देयर आर चांसेस कि वो रोड सरफेस को डैमेज करेगी। कहीं पे होता है जल्दबाजी में हो सकता है, या लोगों की जब शिकायत बहुत ज़्यादा है तो इमीडिएटली मशीन्स निकल गई और क्लियरेंस हो गई। अब ये है कि थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है कि भैया ये मशीन जब भी चलेगी तब थोड़ा सा जब एक्यूमुलेशन देखिए मशीन जो है, मशीन चली, बर्फ जो है, बर्फ को सड़कों से हटाया गया। अब बाद में बारिश होती है, बारिश होने के बाद कहीं कहीं गड्ढे होते हैं। अब उन गड्ढों में पानी होता है। जब गाड़ी वाला यहाँ से चलता है वो तो मशीन है, हाँ, जो वहाँ पे पैदल चलने वाला होता है, अचानक उस पर कंट्रोल गाड़ी नहीं हो जाती है तो छींटे जो है पानी की वो पड़ जाते हैं उन पे, या कीचड़ हो या पानी हो, जो भी हो। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस तो नहीं होती है कि बर्फ़ ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर बारिश है तो अगर कहीं कहीं, अब चूंकि अब मैग्डमाइजेशन है, अब इसके ज़्यादा चांसेस है नहीं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे अभी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होंगे वहाँ पे उन गड्ढों को दोबारा भरने की ज़रूरत है और इसमें रिफिल करने की ज़रूरत है। सर ये जो बर्फबारी है, एज यू नो, विंटर तो चलेगा मार्च तक जी। इनफैक्ट लास्ट ईयर देयर हैव बीन अबाउट 14 फॉल्स जी। पूरे विंटर सीजन में 14 बार बर्फ़ हुई।
اور یہ بائی اینڈ آف فیب تک تو یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا. بالکل صحیح. اگر کہیں پہ ایسا کوئی پاٹ ہول بنتا ہے یا چھوٹا سا کہیں گڑھا بنتا ہے تو اٹ ول ناٹ بی پاسبل فار اس ٹو امیڈیٹلی ریسٹور اٹ. لیکن جتنے بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی ہوں گے اگر ہو گئے تو امیڈیٹلی آفٹر دس یہ جو اپنا سنو کلیئرنس کے بعد کا جو مارچ کا نکل جائے گا اس کے بعد امیڈیٹلی those things will be taken care of. اچھا اس میں آپ کے پاس باضابطہ ہے کہ جب یہ وقت جو ہے مثال کے طور پہ یہ 2-3 مہینے کے اس کے بعد جو اگر کہیں پہ گڈھے ہو سڑکوں کی حالت کہیں پہ ہو ان کو پھر اب بات ہم کریں گے اوور آل جو یہاں پہ سڑکوں کی تعمیر جو ہو رہی ہے چونکہ اب ہم نے پہلے بات کی میگڈمائزیشن کے حوالے سے اب کنیکٹیوٹی کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. آبادی کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی PMGSY کے تحت جو ہے یا یوجنا کے تحت PMGSY کے تحت جو ہے کنیکٹ کیا گیا ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں تک, اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس سلسلے میں بات کریں گے اس کے بغیر جو یہاں پہ کچھ ایسے روڈز ہیں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ, اگر ہم بات کریں گے نئے روڈز کے جیسے 444 نیشنل ہائی وے بن رہا ہے تو یہ جو روڈ بن رہا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی آپ آگے دے دیجئے تاکہ پتہ چلے بائی پاس نوگام پلوامہ وہاں کے لوگوں کو یہ کون سا روڈ بن رہا ہے کس طرح کی سہولت ہوگی. یہ ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا مارتھ کے پروجیکٹس ہیں جو ہم یہاں پہ ایگزیکیوٹ کریں آن دیئر بہاف. 2 امپورٹنٹ ہائی ویز جو بن رہی ہیں, ایک تو یہ 444 کی جیسے آپ نے بات کی, یہ نوگام سے لے کر اپ ٹو قاضی گنڈ ہے 85 کلومیٹرز کا اسٹریچ ہے. یہ وایا تھوڑا سا اس کا دے دیجئے کہاں سے چل رہا ہے. پلوامہ جاتا ہے اور پھر شوپیان, کلگام اور فائنلی قاضی گنڈ جو نیشنل ہائی وے ہماری ہے اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے جو ہے یہ ٹوٹل ہے 85 کلومیٹرز کا. ان دا فرسٹ انسٹنس جو ہمارا پروجیکٹ سینکشن ہوا دیٹ واز فار اسٹرینتھننگ آف دس روڈ. جتنی کیریج وے ہے اس کو اپ ٹو مارک آف نیشنل ہائی وے لانا ہے. تو اس میں ہم نے جو کرنا تھا وہ آلموسٹ ہم نے اس سال 60 کلومیٹرز کے قریب کمپلیٹ کر دیا. اس کے بغیر اس میں 2-3 کمپوننٹ اور ہیں. ایک تو پلوامہ کا بائی پاس بنے گا, کلگام کا بائی پاس بنے گا اور شوپیان کا بائی پاس بنے گا, سو دیٹ دس ڈز ناٹ گو انٹو دا ٹاؤن. بیسک مسئلہ ہے کہ بیسک جو ایم ہے اس کا اس روڈ کا کہ یہ ایک آلٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہمیں دے گا فرام سری نگر ٹو قاضی گنڈ فار اسموتھ ٹریفک فلو. اور جو نیشنل ہائی وے میں کافی رش رہتا ہے اس کو ایک بائی پاس کریے, بٹ اٹس اے پراپر نیشنل ہائی وے. امیڈیٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا کیا, اس کی صرف اسٹرینتھننگ کا پروجیکٹ اپروو کیا ہے. لیٹر آن اٹ ول بی وائڈن ٹو اے سرٹن اسپیسیفکیشن. اس کے لیے بھی ہم نے پروجیکٹ رپورٹ آلریڈی بھیجا ہے, تو وہ بھی ان پائپ لائن ہے. مے بی نیکسٹ ایئر اس کا بھی اپروول آ جائے گا. بٹ امیڈیٹلی جو ہے اسٹرینتھننگ اور یہ 2-3 بائی پاسز جو ہے جس کی لینڈ ایکویشن فارمیلٹیز اور باقی جو فارمیلٹیز. کون سا بائی پاس؟ ایک تو 444 کی جو ہم نے بات کی, پلوامہ کا ہے, ایک شوپیان کا ہے اور ایک کلگام کا ہے. جی پلوامہ والے کا ہم نے جو ہے لینڈ ایکویشن کا کمپلیٹ کر دیا, وہ گیزٹ میں آ گیا. ناؤ یو ہیو ٹو گیٹ اٹ ان دا گیزٹ. جو گورنمنٹ آف انڈیا کا گیزٹ ہوتا ہے اس میں سب لینڈ ایکویشن کے پیپر جاتے ہیں. اس کے بعد کلگام کا بھی از آلموسٹ ریڈی, شوپین کا از انڈر پریپریشن. تو یہ 3 بائی پاسز جو ہیں دے ول بی کنیکٹڈ ٹو دیز نیشنل ہائی وے ان دا نیئر فیوچر. اور یہ ایک آلٹرنیٹ روڈ ہمیں پورا ملے گا کہ آپ یہاں سے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ویا جو روڈ جاتی ہے ویا بجبیارا اینڈ آل دیٹ, یو کین گو اسٹریٹ اینڈ میٹ اپ ان قاضی. جیسے آپ نے ابھی بات کی اس علاقے کے حوالے سے, رخ کریں گے ہم یہاں بارامولہ سائڈ کا. بارامولہ علاقے میں بتائیے کہ جو یہاں سے روڈ بن رہا ہے ابھی جو بٹامالو سے ڈائریکٹلی بارامولہ کی طرف, جو کہیں کہیں جو ہے کہیں ابھی اس میں شاید مکمل نہیں ہوا ہے, جو آپ کو وہ بنا رہے, اس میں کیا پیش رفت ہے؟ وہ بیسکلی سر BRO کر رہی ہے, R&B تو نہیں کر رہا ہے. ان کا جو ہے اسٹیٹس ادھر سے شالٹینگ سے ناربل تک تو وہ کمپلیٹ کیا ہے.
آگے ان کا چل رہا ہے وہ جو سروے اینڈ آل دیٹ ہے وہ ان کا کام HMT سے بانڈی پورہ تک دوسرا روڈ ہے جو ہمارا یہ ہے سنبل بانڈی پورہ روڈ وہ ہمارا CRF میں ہے پروجیکٹ, سینٹرل روڈ فنڈ میں ہے پروجیکٹ. تو وہ پہلے فیز میں جو تھا اٹ واز فرام صفا پورہ آنورڈس, وہ تو لگ بھگ کمپلیٹ ہو گیا ہے ایکسیپٹ فار فیو پیچز, اور جو پھر آگے تھا بانڈی پورہ تک اس میں کوئی 3-4 کلومیٹر ابھی پینڈنگ ہے. CRF میں تھوڑا سا وہ ایک دقت آئی تھی کچھ پیسوں کی, تو اس وجہ سے وہ اس سال کمپلیٹ نہیں ہو پایا, لیکن انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر اٹ ول بی آل کمپلیٹ. ابھی جو ٹارگٹ تھا جی جس کے حوالے سے سرکار نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس طرح سے بہت سارے پروگرامز ہیں, ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ فنڈز کی ایلوکیشن اس میں مطلب واگزاری کی گئی ہے. چاہے ہم اوور آل اگر ہم ڈسٹرکٹس کی بھی بات کریں گے تو جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. ہم اوور آل اگر ہم ڈسٹرکٹس کی بھی بات کریں گے تو اس حوالے سے جو فنڈز ہے ان کا تصرف کتنا ہوا, جو ٹارگٹ تھا کیا وہ کمپلیٹ ہوا یا ابھی کچھ کرنا باقی ہے؟ جو ہمارے اسٹیٹ پلان میں تھا اسٹیٹ, وہ آلموسٹ 95% کمپلیٹ ہو گیا. وہ جو ہمارا میگڈمائزیشن کا پروگرام تھا سٹیز ٹاؤنز کا, وہ آلموسٹ 90 to 95% کمپلیٹ ہوا. 800 کچھ کلومیٹر ہم نے اس بار کیے, اور اس کی ایشورڈ فنڈنگ ہے. منی ہیز آلریڈی بین ریلیزڈ جی, اور پیسہ ہمارے پاس ہے, اینڈ پیسہ وی ہیو گیون ٹو دی کنٹریکٹر جن نے کام کیا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نبارڈ کی فنڈنگ ہو رہی ہے, نبارڈ میں جس طرح کام ہو رہا ہے, تو صرف تھوڑی سی دقت آ رہی تھی CRF میں, اب وہ بھی ہو گیا ہے, اینڈ ہوپ فلی جو پیسہ ہے دیٹ ول اسٹارٹ فلوئنگ in the near future. ڈاؤن ٹاؤن کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جیسے روڈ جو ہے روڈ وائڈننگ تھی, یہاں سے جو ڈلگیٹ ہے, ڈلگیٹ سے اگر ہم درگاہ کی طرف بات کریں گے جو روڈ ہے, کہیں کہیں اس کو کشادہ کیا گیا, کہیں کہیں اس کو بند ہے, تو ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں لینڈ ایکویشن کا ایک اسٹرکچر اور لینڈ ایکویشن کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے. جتنا ہمارا روڈ کا کاسٹ نہیں ہے اس سے ایون 2 times 3 times ایون 4 times جو ہے لینڈ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ایریا میں زمین کا ویلیو بھی بہت ہے, اور ایک دم سے انسان گورنمنٹ کے پاس بھی اتنا ہیوج اماؤنٹ نہیں ہے کہ ایک کروڑ کے لیے اتنا میسیو پیسہ دے, بیکاز یو ہیو ٹو اسپریڈ دس لینڈ ایکویشن آل اوور دا ویلی اور ایون دا اسٹیٹ. تو جہاں جتنا پیسہ مل رہا ہے اتنا کاروائی. ابھی موسم ہے, مطلب ونٹر سیزن ہے, ونٹر سیزن میں یہی جو ڈاؤن ٹاؤن کے حوالے سے ہم نے بات کی, بارش ہوگی, ابھی گڈھے ہوں گے, کچھ جو انٹرنل روڈز وغیرہ ہے, کیا اس سلسلے میں کچھ ان گڈھوں کو دوبارہ بھرنے کا کچھ کام کنٹینیو رہے گا؟ کہیں اگر ہوگا, کہیں تو میری نوٹس میں جتنا آیا ہے وی ہیو ٹرائیڈ ٹو کہ وہ جو پاٹ ہولز ہیں اس کی جو ہے تھوڑی سی فلنگ کی جائے اور ٹریفک وردی بنایا جائے. اب کہیں ایک آدھ جگہ ہوگا تو وہ اگر میری نوٹس میں کہیں کوئی لائے گا تو ویل ٹرائی ٹو اکاموڈیٹ دوز. مختصر ایک لائن میں آپ کا یہ میسیج کہ جو ابھی آپ کے مطلب ملازمین ہیں, لوگ جو ہیں, سڑکوں کے حوالے سے کیا میسیج ہے؟ میرے ملازموں کے, آپ کے ملازمین جو ہے جو کام کر رہے ہیں, یا لوگ جو ہیں جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں؟ جو ٹو بی آنیسٹ میرے جو اسٹاف ہے دے آر ورکنگ, جتنا ان کی کیپیسٹی اس سے ڈبل کام کر رہے ہیں, جتنی محنت کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے, ان اسپائٹ آف آل آف دس جو ہم نے ٹارگٹس اس بار اچیو کیے ہیں دے آر ریمارکیبل. تو دے ہیو جتنا محنت کی ہمارے لڑکوں نے, رائٹ فرام جو کلی سے سب تک, تو بہت محنت کی, اور ریزلٹس بھی تھوڑے بہت آئی تھنک آپ نے جیسے کہا تھوڑے بہت
बेटर रिजल्ट्स हैं जो इस साल लग रहे हैं लोगों लग रहे हैं। को। बिल्कुल सही बात है। अब जनाब शौकत जिलानी साहब, उनका भी शुक्रिया, आपके मुलाजमीन का भी, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ हमारे प्रोग्राम में, आपने शमूलियत की और आपने इन्फॉर्मेशन दी आज के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। ये मालूमात जो है ये आप तक पहुँच गई। सड़कें हमारा असासा, हमें चाहिए कि उनकी हिफाजत हम करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।